آپ کو تو بس لڑکی دکھنی چاہیے، مجبوری کا بہانہ بنا کر آپ کچھ بھی کر گزرے، آپ پہ جائز ہے۔ غصہ تو مجھے اس کی اس بات پہ بھی بہت آیا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میری ایک غلطی کو بار بار میرے سامنے مت دہراؤ، میں نے تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑا، اور ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں صرف نیگیٹو سوچو۔ یوں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم جان بوجھ کے میرے واش روم میں نہ آ رہی تھی تاکہ میں تمہیں دیکھوں اور بہک جاؤں۔ میں نے بھی جان بوجھ کے اسے سنایا کیونکہ میں تو اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے گلابی ہوئیں اور قسم سے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر گئی۔ میں چاہ کے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے اپنا بازو مجھ سے چھڑوایا، کہنے لگی خبردار خبردار جو آپ نے مجھ پہ اس قسم کا الزام لگانے کی کوشش کی، میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی۔ میرے واش روم کا نل ٹھیک کروا دے، میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کے کمرے پہ۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن میں شاید بے بس ہونے لگا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو مرحا کا مہکتا وجود نظر آنے لگتا۔ 1 سال میں نے مرحا کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ اس کی ایک بار کی قربت میرے ہوش اڑا کے رکھ چکی تھی، اور آج اسے ٹاول میں دیکھ کر دل بے قابو سا ہوا تھا۔ ایک بار میں سو رہا تھا کہ رات کے وقت کچن کی طرف سے ہلکی ہلکی آہٹیں آنے لگی۔ میں نے سگریٹ بجھایا اور خاموشی سے کچن کی طرف چلا گیا۔ وہاں مرحا کھڑی تھی، اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جا کے رک گیا۔ اس کے کھلے بال دیکھ کر دل بے قابو ہو گیا۔ بیوی بن کے بھی وہ میرا امتحان لے رہی تھی۔ 1 سال، ایک پورا سال میں نے اس عورت کو شدت سے چاہا تھا، اتنا کہ جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے اندر سمیٹ لوں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت جھانسی کی رانی بنی کھڑی ہے، ہاتھ تک لگانے نہیں دے گی۔ مرحا، میں نے اسے بڑے پیار سے پکارا۔ وہ بری طرح سے چونکی، پلٹ کے مجھے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے بے لچک لہجے نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم چاہو تو مجھے دل سے جلدی بھی معاف کر سکتی ہو۔ میں نے پھر معذرت خواہانہ انداز میں بات کی، مگر وہ چائے کپوں میں ڈال چکی تھی۔ اس وقت وہ سردی اور برف کی وجہ سے بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ میں بولا کہ ایسا اور کوئی طریقہ نہیں تھا تمہیں بچانے کا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پلیز مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تلخی سے بولی، جیسے آپ نے مجھے بچایا ہے، بہتر تھا کہ مر جانے دیتے۔ ہٹے یہاں سے۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، بے بس ہو کے بولا، تمہیں انجانے میں تکلیف دے بیٹھا تھا تو اس کا ازالہ بھی تو کر